کیا نند کو میکے میں کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ میرے ایک بھائی کا کمنٹس آیا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ پلیز کا جواب دیں۔ اور ساتھ میں ایک اور کمنٹس آیا ہوا ہے، میری بہت پیاری سبسکرائبر ہیں نازیہ بانو، کہتی ہیں کہ میری نند کتنے سالوں سے ہمارے ساتھ رہ رہی ہے، مطلب جب سے شادی ہوئی ہے تب سے، اب اس کے بچے جوان ہو چکے ہیں، تقریباً 20-25 سال ہو چکے ہیں، اور 20-25 سالوں میں وہ ایک ٹیچر بھی ہے اس کی نند جو ہے، اور جاب بھی کرتی ہے، لیکن اس کے بچے بھی ہیں، واپس آ کے اور وہ کوئی گھر کا کام نہیں کرتی، سب کچھ ہی کرتی ہے، اس کے باوجود جو ہے اس کی نہ تو قدر کی جاتی ہے، نہ اس کا کسی کو احساس ہے، نہ ساس سپورٹ کرتی ہے، نہ سسر سپورٹ کرتا ہے، نہ ہی جو ہے اپنے ہسبینڈ سپورٹ کرتے ہیں، بڑی پریشان ہے، بہت تنگ ہے، تو اس کا مجھے کوئی حل بتا دیں۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کرے، اور کسی کے سب کے میری بیٹیوں کے نصیب بھی اچھے ہوں، اور میری پیاری بیٹی بہن جو ہے نازیہ بانو، جو کہ انڈیا سے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگی میں نا اتنا سکون پیدا کرے، اتنا سکون آ جائے، ان کی دل کی ہر مراد پوری ہو، آمین ثم آمین۔ اب آتے ہیں جی اپنے مین پوائنٹ کی طرف۔ ہم اپنے مین پوائنٹ پہ بات کریں گے، اور پوائنٹ کے ساتھ ایک ایک بات آپ کے ساتھ کلیئر کروں گی، اور امید ہے کہ میرے آج کی جو باتیں ہیں وہ نازیہ بانو کی بہت کام آئیں گی۔ اچھا، سب سے پہلے تو میری ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ چینل پہ جو نئے آئے ہیں وہ سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیا کیجیے، اتنی محنت سے ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ ابھی بھی میں نے 2 دفعہ وائس اوور کیا، اس کو ڈیلیٹ کیا، اور اب پھر نئے سرے سے کر رہی ہوں۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ میری بیٹی صاحبہ ساتھ کھیل رہی تھی، اور اتنا بیچ میں شور مچا رہی تھی، اتنا تنگ کر رہی تھی، مجھے وہ ساری وائس اوور ڈیلیٹ کرنا پڑی۔ ابھی اس کو بڑی مشکل سے سلایا اور پھر شروع ہو گئی ہوں۔ اچھا، تو آتے ہیں اپنے مین پوائنٹ کی طرف۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ نند کو نہ میکے میں کام کرنے چاہیے یا نہیں۔ دیکھیں، نندیں جو ہوتی ہیں نا، بیٹیاں ماں باپ کی بڑی لاڈلی ہوتی ہیں، بڑی پیاری ہوتی ہیں، تو جس طرح بیٹیوں کا یہ فرض ادا کرنا ہوتا ہے نا کہ اس کی شادی کر دینی ہے، اسے اگلے کے گھر میں بھیجنا ہے، تو اسی طرح بیٹی کو آباد کرنے کے لیے نا ماؤں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا وہ اپنے دلوں کو مضبوط کریں۔ جب وہ میکے آتی ہیں، اگر وہ زیادہ دنوں کے لیے آ رہی ہیں، زیادہ دن رہ رہی ہیں، تو ظاہر ہے ایک بندی ہے، اگر آپ اس کا احساس کریں گی، اس کا خیال رکھیں گی، تو اس کے ساتھ آپ کی بیٹی کے تعلقات اچھے ہوں گے۔ جب آپ کل اس دنیا سے چلی جائیں گی نا، ماں باپ جب فوت ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہی بھابیاں زیادہ نندوں کو سپورٹ کرتی ہیں، جن کے ساتھ نندوں نے خود اچھا رویہ رکھا ہوتا ہے۔ تو اگلا بندہ اگر برا بھی ہے، اس کے ساتھ آپ خود اپنا رویہ اچھا رکھیں گی، تو وہ آپ کے ساتھ خود بخود جو ہے نا کسی نہ کسی موڑ پہ وہ آپ کے ساتھ وفا ضرور کرے گا۔ تو جو قریب رہتی ہیں وہ بے شک آ کے کام نہ کریں، تھوڑی دیر کے لیے آتی ہیں مہمان بن کے چلی جاتی ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو پرمنٹ آ کے رہتی ہیں، یا پھر جو 1 مہینے کے لیے رہتی ہیں، 2 ماہ کے لیے رہتی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ گھر کے کاموں میں نا اپنی بھابھی کی مدد کریں، اس طرح ان کے لیے اپنے لیے بھی آسانی ہوتی ہیں، اور یہ کرنا چاہیے، اور یہ بات انہیں ان کی ماؤں کو بتانی چاہیے۔ یہ بات جب تک مائیں اپنی بیٹیوں کو خود نہیں کہیں گی، بیٹیاں کسی کام میں آگے پنگا نہیں لیتی، کوئی کام نہیں وہ کرتی۔ اگر ماں بیٹی کو سپورٹ کرے گی نا، چھوڑو رہنے دو، اسے کرنے دو۔ مائیں بعض اوقات کیا کرتی ہیں، ساسیں اپنا غصہ نکالنے کے لیے اپنی بیٹیوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیتی ہیں، یہ نہیں سوچتی کہ کل آ کے جب آپ نے نہیں ہونا اس دنیا میں، تو اس بیٹی نے دوبارہ جب میکے آنا ہے، تو اس وقت اس کی یہاں پہ کوئی عزت نہیں ہونی، کیونکہ ہر رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے۔ جب آج آپ کی بیٹی کا ٹائم ہے، تو کل آپ کی بہو کا ٹائم بھی آئے گا۔ آج اگر آپ پہ وقت اچھا ہے، تو کل آپ کی بہو پہ بھی اچھا وقت آئے گا۔ اس وقت جو ہے نا دل میں جیسی خواہشات آپ نے ان کے دل میں ڈالی ہوتی ہیں نا، وہ اسی کا جواب دے رہی ہوتی ہیں آپ کو، تو اس لیے پھر بعد میں کئی مظلوم بن جاتی ہیں، کئی پھر ظالم بن جاتی ہیں۔ تو اس چکر میں ساری تربیت کا اثر جو ہے نا وہ ماں پہ ہی جاتا ہے شروع سے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کی تربیت کا سارا انحصار شادی سے پہلے، شادی کے بعد جتنا انحصار ہے وہ ماں پہ جاتا ہے۔ ماں کو ہر بات میں بالکل جو ہے نا میں کہتی ہوں انصاف پسند رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس مدعے پہ میں آپ کو پھر کبھی سکون سے بتاؤں گی۔ آج ہماری جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ نازیہ بانو کا جو یہ مسئلہ ہے، اس کا حل اس نے مجھ سے حل پوچھا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اب سب سے پہلی چیز یہ نا نازیہ بانو، آپ کی نند پہ میرا کوئی بس نہیں چلتا، نہ آپ کا کوئی بس چلتا ہے۔ آپ کے شوہر پہ نہ میرا بس چلتا ہے، نہ آپ کا چلتا ہے، ٹھیک ہے، نہ آپ کے سسرال والوں پہ چلتا ہے۔ ہم نے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے خود، نہ آپ کے والدین کا کوئی بس چل رہا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے، جو میرے پاس بہترین مشورہ ہے میں آپ کو وہی دوں گی۔ میں نے اپنی زندگی کا جو نچوڑ نکالا ہے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی۔ جو کچھ میں نے فیس کیا، جو میں اس وقت نہ کر سکی، جو مجھے کسی نے اس ٹائم بتایا نہیں، کوئی چینل نہیں تھا اس ٹائم، کوئی اس طرح کی میری دوست نہیں تھی جو مجھے اس طرح کر کے سپورٹ کرتی، لیکن جو میں نے اپنی زندگی سے سیکھا ہے نا، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ اگر آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا ہے، کوئی ناراضگی ہے آپ کے دل میں ہے، کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کر جاتی ہیں یا وہ آپ کے ساتھ کر جاتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے 1 ہفتہ خود کو اور اپنے شوہر کو دینا ہے، اپنے وہ معاملات بالکل سیٹ کرنے ہیں، اپنے دل میں اپنے شوہر کے لیے بے پناہ عزت احترام پیدا کرنا ہے، اور اس کے دل میں اپنے لیے عزت اور احترام پیدا کروانا ہے۔ وہ کیسے کروانا ہے؟
اپنے شوہر کے ساتھ کسی بھی لڑائی جھگڑے کے موضوع پہ کوئی بات نہیں کرنی، کوئی شکایت نہیں کرنی، کوئی ٹینشن نہیں لینی، نہ خود لینی ہے نہ اسے دینی ہے۔ ایک ہفتے کے لیے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ کی زندگی میں نہ تو آپ کی نندیں ہیں، نہ آپ کی ساس ہیں، نہ آپ کی سسر ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، صرف آپ ہیں اور آپ کے شوہر ہیں۔ ایک ہفتہ آپ نے یہ ٹرین کرنا ہے، آپ نے اپنے اور اپنے شوہر کے رشتے کو نہایت خوبصورت بنانا ہے۔ کیسے خوبصورت بنانا ہے یہ بیویاں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں۔ بن سور کے رہیں، ہنس کے بات کریں، خوش ہو کے رہیں اس کے ساتھ۔ لڑائی جھگڑے والی کوئی بات ہو بھی جاتی ہے تو اپنے شوہر سے بالکل بات نہ کریں، سکون سے رہیں۔ آپ نے اس میں یہ سوچنا ہے اپنے ذہن میں کہ اس میں آپ کے شوہر کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ سارا دن کام پہ ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے، جب اندر گھر آتا ہے تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی کیونکہ اسے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز آپ نے یہ سوچنی ہے کہ اب اس کے لیے اس کے ماں باپ بھی خاص ہیں، میں بھی ہوں، ظاہر ہے وہ اس کے ساتھ پیدا ہوئی ہیں، اس کی بہن بھائیوں کا رشتہ ہی بڑا قیمتی اور بڑا پیارا ہوتا ہے۔ آپ نے اس چیز کو اپنے ذہن میں لانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جب آپ کر لیں گی، ایک ہفتہ آپ کا اچھے سے گزر جائے گا شوہر کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا جو حل کرنا ہے، دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ کرنا ہے کہ جب سب اکٹھے بیٹھے ہوں ایک ساتھ، ماں باپ بھی ہوں، ساس سسر بھی ہوں، آپ کے جو ہے نندیں بھی بیٹھی ہوئی ہوں اور ہسبینڈ بھی ہوں، آپ نے پیار سے آرام سے بات کرنی ہے اور کہنا ہے کہ میں اتنے سالوں سے گھر کے کام کر رہی ہوں، ابھی بھی مجھے کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے، میں بڑی خوشی سے کرتی ہوں، کر سکتی ہوں، صرف یہ ہے کہ اب میری طبیعت میرا ساتھ نہیں دیتی، میری صحت بہت خراب رہتی ہے، میرے جسم میں بہت درد رہتے ہیں، میں بہت تکلیف میں ہوں، تو آپ لوگ میری اس تکلیف کا کوئی حل نکالیں، جو آپ لوگوں کو بہتر لگتا ہے وہ آپ کریں۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں کہ میں کیا چاہتی ہوں تو میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کوئی کام والی رکھ دیں، ٹھیک ہے، یہ بات آپ کریں۔ اب اگر یہاں پہ آپ کے ہسبینڈ صاحب یا کوئی بھی اعتراض کرتا ہے، کہتے ہیں ہم کام والی نہیں رکھ سکتے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے، انکار کر دیتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ سامنے لے آتے ہیں انکار کر دیتے ہیں، آپ نے خاموش ہو جانا ہے، آپ نے چپ کر کے وہاں سے اٹھ جانا ہے، کوئی لڑائی نہیں کرنی۔ اگلا دوسرا پوائنٹ، دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے روم میں اپنے شوہر سے الگ سے کہنا ہے کہ میں اتنا کام کرتی ہوں، تھک جاتی ہوں، اتنے پیسے تو آپ ایک کام کے جو ہے نا آج کل کام والی ہیں اتنے پیسے لے رہی ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ مجھے پاکٹ منی دیا کریں، مجھے اتنے پیسے چاہیے، بس میں انہیں کہاں خرچ کرتی ہوں، کیا کرتی ہوں، یہ میرا مسئلہ ہے، آپ نے مجھ سے ان کے پیسوں کا حساب نہیں لینا، لیکن مجھے اتنے پیسے چاہیے۔ اگر وہ خوشی سے آپ کو پیسے دے دیتے ہیں تو آپ نے ان پیسوں میں سے اپنے لیے ایک کام والی رکھ لینی ہے۔ جب وہ کام والی رکھ لیں گے نا، وہ آئے گی، وہاں کام کرے گی، گھر کے آپ نے جو مین کام آپ سمجھتی ہیں آپ کے لیے بہت تکلیف دہ ہیں، جیسے برتن دھونا، کپڑے دھونا، سالن بنانا وغیرہ، تو ان کاموں کے میں سے جو کام آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کر سکتی، اس کام کے لیے آپ نے اس کام والی کو رکھ لینا ہے اور اپنی اس پاکٹ منی میں سے آپ نے اس کو تنخواہ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا حل اس کا یہ ہے۔ تیسرا حل یہ ہے کہ آپ کے ہسبینڈ صاحب خود اپنی بہن سے کہیں، اپنے والدین سے کہیں کہ میں اپنے لیے، اپنی بیوی کے لیے نہیں تو اپنی بہن کے لیے، آپ نے اپنے شوہر سے کہنا ہے کہ آپ نے یہ چالاکی کرنی ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ سے کہنا ہے کہ میں نے سوچا ہے کہ میں اپنی بہن کے لیے کام والی رکھ دوں، کہ میری بہن کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے اتنے کام ہوتے ہیں، وہ چلی جاتی ہے، پڑھاتی ہے تو گھر کا کام ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو میں اپنی بہن کے لیے کام والی رکھنا چاہتا ہوں۔ اب جب آپ کے میاں جی خود اپنے سر پہ یہ ڈالیں گے نا تو کسی کو آپ پہ شک بھی نہیں ہوگا، کسی کو آپ کی لڑائی بھی ہوگی اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور جو ہے نا نند بھی آپ کی بڑی خوش ہو جائے گی کہ ہاں میرے جو ہے نا بھائی نے تو اپنی بیوی کے لیے تو نہیں رکھی، میرے لیے کام والی رکھی ہے، لیکن اس کا فائدہ آپ نے اٹھانا ہے، ٹھیک ہے، اس کا فائدہ آپ ہی کو ہونا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب نند کے سارے کام وہ کرے گی، کام والی کرے گی، نند کے کام، گھر والوں کے کام بھی آہستہ آہستہ پھر آپ کی میاں جی اس کام والی کو خود کہہ دیں گے کہ باقی کے کام بھی آپ نے کرنے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ابھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ کام والیاں جو ہوتی ہیں نا وہ پیسے کافی زیادہ لیتی ہیں، تو آپ نے کوئی سا بھی ایک کام لے لینا ہے جو آپ کے بجٹ میں ہو، جیسے کہ یہاں پہ اب ہمارے گاؤں میں جو برتن دھونے کا کام ہے نا، تو جتنی کام والی ہیں وہ اگر ایک ٹائم کے برتن دھوتی ہیں تو اس کو وہ 4,000 یا 5,000 لیتی ہیں منتھلی کا، تو آپ کے لیے اگر برتن دھونا زیادہ مشکل ہے تو آپ اس کے لیے رکھنی ہے، اگر آپ سارے کاموں کے لیے افورڈ کر سکتے ہیں تو سارے کاموں کے لیے رکھوا لیں، اگر نہیں کر سکتی تو کوئی ایک کام جو ہے نا وہ اگر کسی کے سر جاتا ہے 3-4 ہزار روپے میں، آپ کا درد سر کم ہوتا ہے تو اس طریقے سے یہ ہو سکتا ہے۔ تو 2 سے 3 حل میں نے آپ کو بڑے اچھے والے بتا دیے، لیکن ان پوائنٹ پہ عمل اسی صورت میں آپ کے شوہر کریں گے جب آپ کی ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ آپ غصے سے ان سے بات کریں، آپ اپنی بیماری اس پہ ظاہر کر کے بات کریں گی تو وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، کبھی بھی اس کو اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آپ نے 2 چیزوں کا فائدہ اٹھانا ہے، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات اچھے کر کے اس کے بعد آپ نے جو ہے نا اپنے لیے پاکٹ منی مانگنی ہے، پیسے مانگنے ہیں، اور ان پیسوں میں سے آپ نے خود اپنے لیے رکھنی ہے، اور جب وہ مان جائے نا آپ کو پاکٹ منی دینے کے لیے، آپ کو پیسے دینے کے لیے مان جائے
کیا میں آپ کو منتھلی کا اتنا خرچہ دوں گا، اس وقت آپ نے کہنا ہے کہ یہ میں جہاں خرچ کروں گی آپ نے اعتراض نہیں کرنا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ میں نے اپنے لیے کام والی رکھ لی ہے، اپنے پیسوں میں سے میں دوں گی، آپ کے پیسوں میں سے نہیں دوں گی، جو آپ مجھے دیں گے میں اس میں سے کچھ اپنا خرچہ رکھوں گی، کچھ میں اسے دے دوں گی۔ یہ چیز آپ نے کر لینی ہے۔ اگر وہ اس بات پہ مان جاتے ہیں تو ایک بار آنے دیں کام والی کو، جب وہ کام والی آ جائے گی گھر میں کام کرنے شروع کر دے گی تو آپ ریلیکس ہو جائیں گے، جب منتھلی مہینہ گزرے گا تو خود بخود آپ کے میاں جس کو پیسے دینا خود ہی شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس بات پہ وہ نہیں کنونس ہو رہے، وہ آپ کو جیب خرچ نہیں دے رہے، تو آپ نے پیار سے انہیں کہنا ہے کہ ٹھیک ہے آپ میرے لیے کچھ نہ کریں، آپ اپنی بہن کے لیے نہ کام کریں کہ اپنے شوہر سے الگ سے کہیں دور جا کے گھر میں بات نہیں کرنی، کیونکہ نندیں اکثر دروازے کے ساتھ بھی کھڑی ہوتی ہیں، یہ مسئلہ وہاں سے بھی بن سکتا ہے۔ تو کہیں پہ بھی اپنے میاں جی کے ساتھ باہر جائیں، کوئی کھانے پینے کوئی چیز خریدنے، کسی بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانے، تو راستے پہ آرام سے بات کریں کہ آپ ایسا کریں کہ اپنی بہن کے لیے کوئی کام والی رکھ دیں، میرے لیے نہ رکھیں، بہن کے لیے کوئی رکھ دیں، اس کے کام اگر ہو جائیں گے تو میرا آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ اسے تنخواہ دیں، آپ رکھ لیں، اس طرح آپ کی بہن بھی خوش ہو جائے گی۔ جب آپ کے شوہر میاں جی اگر اس بات کے مان جاتے ہیں تو بھی آپ ہی کا فائدہ ہے۔ تو یہ 2 سے 3 پوائنٹ ہیں جن پہ آپ نے اگر عمل کر لیا تو میں سمجھتی ہوں آپ کی آدھا درد جو سر کا درد ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ اور ان باتوں کی وجہ سے اپنی جوانی کو خراب مت کریں، آپ اسٹریس نہ لیں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ دیکھیں گھر کے کام کرنے سے نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ عورتیں مرتی نہیں ہیں، لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹینشن کرنے سے عورتیں مر جاتی ہیں، کام سے نہیں مرتی، ٹینشن سے مر جاتی ہیں۔ ٹینشن جو ہے نا عورت کو آدھا ختم کر دیتا ہے، تو جب تک آپ اپنی زندگی سے اس ٹینشن کو ختم نہیں کریں گی، اسٹریس کو ختم نہیں کریں گی، یقین کریں آپ کی چہرہ خراب ہو جائے گا، آپ کو بیماریاں لگ جائیں گی، آپ کی جلد پہ جلدی جھریاں آ جائیں گی، اور آپ جو ہے نا سکون سے اپنے شوہر کے ساتھ ٹائم نہیں اسپینڈ کر سکو گی، آپ کی ازدواجی زندگی بھی خراب ہو جانی ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ لڑکیوں کو بات کرنا نہیں آتی، بات کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا، یا اگر بات کرنا آتی بھی ہے تو وہ ڈرتی رہتی ہیں، سہمی رہتی ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے بات کر دی تو کیا ہو جائے گا، کہیں اگلا بندہ ہمیں آگے سے غصہ نہ کرے، ہمارا آپس میں تعلق نہ خراب ہو جائے، اس خوف کی وجہ سے لڑکیاں بات نہیں کرتی۔ تو آپ اپنے بات کرنے کے انداز میں لچک پیدا کریں، آپ ان باتوں پر عمل کر کے دیکھیں تو صحیح، آپ دیکھیے گا آپ کو بڑا ہی فائدہ ہونا ہے اس سے۔ اچھا جی میری پیاری بیٹی بہن، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور اچھے سے ٹاپک اچھے سے پوائنٹ پہ بات ہوگی آپ سے، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔ کوئی بات اگر ابھی بھی سمجھ نہ آئے تو بے شک کمنٹ کر لیجیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بھی بنانے کو تیار ہوں۔ بس میں چاہتی ہوں کہ بیٹیوں کی زندگیوں سے نا یہ اسٹریس ختم ہو جائے، اور یہ اسٹریس تبھی ختم ہوگی جب بیٹیاں خود اپنے آپ پہ توجہ دیں گی، خود جو ہے نا ان مسئلوں میں سے نکلنے کی کوشش کریں گی، تب یہ مسئلے حل ہوں گے۔ اللہ حافظ۔